السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ ایک طرح سے زکوٰۃ کا لوٹ ہو رہا ہے۔ یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی، اگر بینگ اے مسلم ہمیں تھوڑا سا بھی فکر ہے امت کی، مسلمانوں کی حالات کے اوپر ذرا سا بھی اگر ہم فکر مند ہیں، اور ہم سب ہیں فکر مند، کیونکہ جس طرح سے حالات بن رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے زکوٰۃ کے نظام کو، فائنینشیل سسٹم کو نہیں بچایا، نہیں سدھارا، اور صحیح طریقے سے اگر خرچ نہیں کیا، تو بہت بڑی مصیبت میں امت عذاب میں پھنسنے والی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدرسے میں زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہیے، بلکہ دینا بند کر دیں، تبھی امت کا بھلا ہو سکتا ہے، تبھی امت جو ہے اس عذاب سے نکل سکتی ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، اس کو میں اپنی بات کو دو تین طرح سے ثابت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں 9 نمبر کی سورہ 111 نمبر کی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں کا جان اور مال، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو ایک بات ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو یہ جان اور یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کی مرضی کے حساب سے ہی خرچ ہوگا۔ اگر ہمیں جنت نہیں چاہیے تو ہم جیسے مرضی ویسے کریں، جیسے مرضی وہاں اپنی انرجی، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے پیسے، اپنے مال جہاں مرضی وہاں خرچ کریں۔ اگر جنت چاہیے تو ہماری صلاحیت، ہماری جسمانی دوڑ بھاگ، ہماری جد و جہد اور ہمارے پیسے کا خرچ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، بالکل اللہ نے اسٹریٹ لائن کھینچ دیا، جنت چاہیے یا نہیں چاہیے، چاہیے تو یہ اور نہیں چاہیے تھی۔ تو مال کا اس میں بات آ گیا، بہت بڑا ایک میٹر ہے مال کا، اور مال میں جو ہے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کے اوپر ہمیں بتا دیا کہ کون کون لوگ حقدار ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا مدرسے والے حقدار ہیں، یا مدرسے والے جس نام سے لے رہے ہیں یہ حقدار ہیں، یا مدرسے والے کو دینا جائز ہے۔ بلکہ یہ بہت جگہ سے یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 نمبر کی 60 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرض ہے اللہ کی طرف سے اپنے زکوٰۃ کو ان 8 مد میں بانٹنا فرض ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی میں وہ آیت پڑھ چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا جان اور تمہارا مال جو ہے ہم نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے، تو مال کے جو تم ہو وہ تمہارا نہیں ہے، مال کے تم کسٹوڈین ہو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تاکہ تم مال کا صحیح سے حق ادا کرو۔ مال کا 2 حساب ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ اگر حرام کا کمایا تو آپ صدقہ دو، فطرہ دو، زکوٰۃ دو، اس کا کچھ ہونے والا ہے نہیں، بلکہ آپ کے اعمال اور آپ کے عبادات بھی جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ حلال مال کی بات ہو رہی ہے، حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ حلال مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہاں خرچ کرو گے؟ تو للفقراء والمساکین والعاملین، جو زکوٰۃ کلیکٹر ہے۔ عاملین ایکچولی جہاں پہ اسٹیٹ ایکٹیو ہے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ فنڈ کلیکٹ کرتی ہے، وہاں پہ عاملین ہوتے ہیں، زکوٰۃ کلیکٹر ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ نئے ایمان والے ہیں ان کے دل جوئی کے لیے، پھر رقاب، گردن چھڑانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہم جان دیں کہ ہندوستان میں جیلوں میں پڑے ہیں، غریب، پیسے نہیں ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ قرضدار کے لیے ہے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا مسافر ہو تو فی سبیل اللہ میں بھی لوگوں نے اس کو ڈال دیا مدرسے کو۔ یہ مدرسہ نہیں آتا فی سبیل اللہ میں۔ آپ فتویٰ لے لیں، پتہ کر لیں
ایکچولی فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں، اقامت دین کی جد و جہد میں اسٹرگل کو کہتے فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کی اقامت دین کی جد و جہد میں جو محنت، جو کوشش جو آپ کریں گے وہ ہے فی سبیل اللہ۔ آپ تعلیم پہ یا بچوں کے نام پہ مدرسے میں نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ مدرسے میں کون سے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یتیم پڑھ رہے ہیں اور غریب پڑھ رہے ہیں۔ یتیم بچوں کو آپ کو ان کے کفیل کو پیسہ دینا ہے، غریب بچے کو ان کے کفیل کو پیسہ دینا ہے۔ اب وہ ایک یتیم ہو گیا تو اس کی ہو سکتا ہے والدہ زندہ ہو، اس کے ماموں زندہ ہو، چچا ہوں، دادا ہوں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ کفیل بن جائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یتیم اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کفیل کو دینا آپ کو ہے، اور جا کر کے دینا ہے، تاکہ وہ اپنے بچے کو اچھا سے اچھا کھلائے گا، اچھا سے اچھا پہنائے گا، اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا، جس مدرسے میں چاہے گا، جس اسکول میں چاہے گا وہ پڑھائے گا، اور اس لائق بنائے گا کہ وہ بچہ جو ہے دنیاوی صلاحیت بھی حاصل کرے، دینی صلاحیت بھی حاصل کرے، اور کمانے لائق بھی بنے۔ اگر وہ کمانے لائق نہیں بنا اور صرف ہم نے دین کی تعلیم دیا تو پھر وہ دین بیچے گا۔ ہمیں اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بیچنے لائق بچے، تو دین نہیں بیچے گا۔ تو یہ ہم نے جو نظام سسٹم بنا دیا ہے، زکوٰۃ والے مدرسے والے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ حرام مال ہے، یہ ناپاک حرام نہیں، ناپاک مال ہے، اسے پھینک دو، اسے ہمیں دے دو۔ بھائی ان کے اوپر لگتا ہی نہیں۔ وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، وہ مکان بنا رہے ہیں، وہ عیش کر رہے ہیں، وہ رہ رہے ہیں، وہ ایک دکان چل رہا ہے، ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اب وہ کیا کیا ایکسکیوز دیتے ہیں، ان کا ایکسکیوز سنیے کہ بھائی اگر مدرسے میں کیا ہے، ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ بھائی چھوٹے بچوں کو دین اسلام کا جو تعلیم ہے نا، وہ اڈلٹ ایجوکیشن ہے، بالغ ہو جائے تب ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی آپ مار مار کر کے زبردستی نہیں ہٹا سکتے۔ وہ شوق سے پڑھنا چاہے، شوق سے آپ اس کو حفظ کرائے۔ جو شخص بالغ ہونے کے بعد، دین کا شعور پیدا ہونے کے بعد، ایمان ہونے کے بعد، عامل الصالحات ہونے کے بعد اس کے اندر شوق ہو قرآن کو یاد کرنے کا، اور وہ قرآن یاد کرے، تو وہ قرآن کو بخوبی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسے لوگوں کی محتاج ہے کہ جن کو قرآن کی آپ حافظ تو بنا دیا، ان کے سورہ بقرہ کا آپ تلاوت میننگ کا پوچھ لیجیے، یا کسی سورہ کا میننگ کوئی پتہ ہی نہیں، اگر زیر و زبر کوئی الگ کر دیں تو دقت ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگ کیا قرآن کے محافظ بنیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ قرآن حفظ کرنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہر مسلمان کو حفظ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو منیمم تو 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، جتنا اس کی وسعت ہو اس کو حفظ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم بتاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو بچہ اگر حافظ ہوگا تو تمہارے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور ہم بھی اس ایموشن میں بہہ جاتے ہیں۔ بھائی بچہ اگر حافظ ہوگا تو ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ماں باپ جنت میں جائیں کہ جہنم میں تاج پہنا ہوگا؟ اور جنت میں جانے کا کرائٹیریا ایک ہی ہے، ایمان، عامل الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صالح عمل۔ تو یہ مطلب چیزیں کہاں سے پھیلا دی جاتی ہیں کہ بھائی تاج، بھائی وہ جنت چلا گیا تو یہی بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا، وہاں تاج پہناؤ، جو بھی پہناؤ ایک الگ چیز ہے۔ جنت جانا ہی اپنے آپ میں بہت بڑی عزت ہے۔ اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو کہاں سے تاج پہنے گا؟ تاج پہن کر کے کرے گا کیا؟ تو یہ سب چیزیں ہم غلط چیزیں پھیلاتے ہیں تاکہ ہمارا مدرسہ کا نظام چلتا رہے۔ دیکھیے مدرسہ کا نظام بند ہو نہ ہو، آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، زکوٰۃ سے مدرسہ نہیں چلے گا۔ آپ پیسے لے کر کے پڑھائیں۔ یہ مدرسے والے لوکل بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، لوکل بچے آپ کو نہیں ملیں گے، سارے بچے باہر کے ملیں گے، تاکہ ان کو لاڈجنگ اینڈ فوڈ، اور اس کے نام سے آپ سے چندہ لیا جائے، اور ان کے نام سے ان کا ایک دکان چل رہا ہے۔ یہ ایکچولی تعلیم نہیں دے رہے، یہ تعلیم کا مذاق بن گیا ہے۔ آپ مطلب ان کے بھی کیریئر سے کھیل رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے بھی کیریئر سے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے ٹھیک نہیں کر رہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ہم اگر زکوٰۃ کو رکھیں گے، دیکھیے سال بھر زکوٰۃ آپ اپنے پاس روک کر کے رکھیے، اور آپ جا کر کے دیجیے، مانگنے نہیں آنا چاہیے کوئی۔ بھائی جو مانگنے آ رہے ہیں مدرسے والے، آپ کو کیا پتہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ اور جو صحیح بھی ہے وہ 50% کے کانٹریکٹ پہ آ رہا ہے،
اور 50% تب جو وہ کھا پی کر کے اس کے سفر کے اخراجات سے بچے گا تب، تو وہ مدرسے میں پہنچے گا 30%۔ وہ مدرسے والے بھی خوش ہے کہ بھائی چلو بیٹھے بیٹھا 30% بھی آ رہا، مجھے تو جانا نہیں پڑ رہا۔ یہ سارا جو ہے کھیل چندے کا ہے، اور چندے کا اتنا گبن ہوتا ہے مدرسے میں، اتنا گبن ہوتا ہے کہ آپ اندر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا پورا سسٹم کیسے، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کیا۔ یہ زکوٰۃ مطلب حلال نہیں ہے، جس طرح سے یہ کھا رہے ہیں، جس طرح سے یہ اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ زکوٰۃ جو ہے ہیومن نیڈس کے لیے ہے، اور زکوٰۃ پہنچنا چاہیے اس کے مستحقین کو۔ اور یہ سوال ہوگا ان پہ سخت سوال ہوگا کہ آپ نے زکوٰۃ ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کہ آپ کسٹوڈین تھے، اللہ کے نے آپ کو جو مال دیا تھا آپ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، آپ اس کو دیا کہ نہیں دیا۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار میں جو کوئی غریب، تو ہر انسان کے قریبی رشتہ دار میں کوئی غریب ہے جو مستحق ہے، جو آپ سے نہیں مانگ رہا، آپ کے پاس نہیں، آپ کو جا کر کے دینا چاہیے۔ مسکین ہے، مجبور ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ہمیں اور آپ کو جا کر کے دینا چاہیے۔ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زکوٰۃ مانگنے کے لیے آنا نہیں چاہیے۔ اگر مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ جج نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، 90% غلط جگہ جا رہا ہے، لیکن آپ جس کو دو گے تو آپ جج کرو گے کہ ہاں میں صحیح جگہ۔ زکوٰۃ کا صحیح جگہ ادا ہونا ضروری ہے، نہیں تو یہ سخت گناہ ہے، اس کی پکڑ میں ہم سب آئیں گے اور اللہ کے حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ جس کو دے رہے ہیں وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ تو پھنسیں گے ہی پھنسیں گے، ہم بھی پھنسیں گے کہ ہم نے پیسہ کہاں دیا، کس کو دیا، کیا صحیح جگہ ہم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، حقداروں کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ کا گڈی لیے ہوئے ہیں، کوئی بھی آ رہا دیے جا رہے ہیں، 50، 100، 500، 1000، 2000، کیا مذاق بن گیا۔ وہ آدمی صحیح ہے، غلط ہے، کانٹریکٹ پہ ہے، 50% کانٹریکٹ پہ ہے، 20% کانٹریکٹ پہ ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا پہنا رہا ہے، کیسے رکھ رہا ہے، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا۔ بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، زبردستی مار مار کے، دھمکا دھمکا کے، پیٹ پیٹ کر کے ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ثواب کی نیت سے پٹ رہا تو کوئی بات نہیں، ثواب ہے۔ ارے بھائی یہ پٹ نہیں رہا، بچوں پہ ظلم ہو رہا۔ آپ بچوں کی لیاقت اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے روک دے رہے ہیں۔ بچوں کے اندر پیار سے، محبت سے اس کو پڑھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے، مار کر کے، پیٹ کر کے نہیں پڑھانا ہے بچوں کو۔ ایسے کبھی بھی گروتھ کمیونٹی کا، امت کا ہوگا ہی نہیں، بلکہ امت برباد ہو رہی ہے، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پیسے کو روک لیں، برباد ہونے سے بچا لیں، مدرسوں میں نہ دیں، آپ اس کے مستحقین کو دیں۔ وہ مدرسہ میں پڑھاتا ہے یا کہیں پڑھاتا ہے، یہ اس کی مرضی، اس کی باپ کی مرضی، اس کی ماں کی مرضی، اس کے ماموں یا اس کے کفیل، اور کوئی کفیل نہیں تو آپ کفیل بن جائے، چونکہ یتیم کا کفیل بننا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ حدیث ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ اتنی بڑے اجر ہے۔ تو ہم کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتے ہیں، ہم کیسے امت کو برباد ہونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے لاجک 1000 طرح کے ہوں گے، وہ ہر آدمی کے پاس اپنا لاجک ہے۔ چور چوری کر رہا، اس کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہا، بدماش بدماشی کر رہا، اس کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہا۔ لیکن ہمیں قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ دیکھیے، عذاب کے مستحق ہم کب ہوتے ہیں یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اس میں پیسے کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اصلاح اگر ہم نہیں کرتے ہیں، یہ اصلاح والی باتیں، تو تب بھی ہمارے اوپر عذاب آنے کے چانس ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ 11 کی 117 نمبر کی آیت ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب یوں ہی کسی بستی کو ہلاک نہیں کر دیتا، یہ مسلم بستی کی بات ہے، اگر وہاں کے رہنے والے لوگ مصلحون ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو تنبیہ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو منکرات سے روکنے والے ہوں، ایک دوسرے کی برائیوں کو بتانے والے ہوں، ایک دوسرے کو برائیوں سے بچنے کے لیے کہنے والے ہوں، اور اگر طاقت ہو تو طاقت سے روکے، اگر طاقت نہیں ہو تو زبان سے بولے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے۔ ہم تو بے سود پڑے ہوئے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کیا ہو رہا ہے، مولوی کیا کر رہا ہے، مدرسہ کیا کر رہا ہے، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مزار میں کیا ہو رہا ہے، درگاہ میں کیا ہو رہا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ ہم ایک بے حس قوم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم یہی حال رہا تو ہمارے اوپر بدترین عذاب آئے گا، اور ہم اس عذاب کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔
تو ہم سب مل کر کے بحیثیت امت ہر انسان، دیکھیے ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو اوپر دکھانا نہیں ہے. ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری گاڑی کیوں پھنسی ہوئی ہے، ہم کیوں عذاب کو مستحق ہو رہے ہیں، ہم کیوں پٹنے کے کگار میں ہیں، ہمارا کیوں سروائیول ایشو آ گیا. ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں انسان بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اور اس بیسس پہ کہ ہمیں اللہ نے دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس لیے قرآن میں بار بار کہتا ہے کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دماغ لگاؤ، دماغ کا استعمال کرو. اگر دماغ کا استعمال نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.